السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ المایدہ ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی یہ سورت سوائے آیت الیوم اکملت لکم دینکم کہ یہ آیت روز عرفہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس کو پڑھا۔ اس میں 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں۔ آیت نمبر 2 عقود کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں۔ یہاں ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، معنی یہ ہے کہ اے مومنین، اے اہل کتاب، میں نے کتب سابقہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خطاب مومنین کو ہے، انہیں عقود کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن کریم میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ آیت نمبر 3 میں کہ یعنی جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی، ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ آیت نمبر 4 میں مسئلہ کی خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے اور دریائی شکار جائز ہے، جیسا کہ اس صورت کے آخر میں بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 5 میں ہے کہ اس کے دین کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اور جو منع فرمائی ہیں، سب کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ ماہ حج جن میں قتال زمانہ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا۔ آیت نمبر 7 اور 8 عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے اشجار کی چھالوں وغیرہ سے گلبند بنا کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے تعارف نہ کریں۔ نمبر 9 حج آیت نمبر 9 حج و عمرہ کرنے کے لیے شان نزول شریح بن ہند ایک مشہور شکی تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ خلق خدا کو کیا دعوت فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے اور اپنے رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی۔ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں بھی اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اور انہیں بھی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غادر و بد عہد کی طرح پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ یہ اسلام لانے والا نہیں، چنانچہ اس نے عذر کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے وقت وہاں کے مویشی اور اموال بھی ساتھ لے گیا۔ اگلے سال یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ پوش قربانیاں لے کر باارادہ حج نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راہ میں صحابہ نے شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جس کی ایسی شان ہو اس سے تعارض نہ چاہیے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق یہ بیان اباحت ہے کہ احرام کے بعد شکار مباح ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 یعنی اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو روز حدیبیہ عمرہ سے روکا اور ان کے اس مازانہ فعل کا تم انتقام نہ لو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا گیا اس کو بجا لانا بر اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقویٰ ہے، اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو نہ کرنا اتم گناہ، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس کو کرنا عدوان یعنی کہ زیادتی کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 13 کے مطابق آیت الا ما یتلی علیکم میں جو استثناء ذکر فرمایا گیا تھا یہاں اس کا بیان ہے، اور وہ 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مردار یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے، دوسرے بہنے والا خون، تیسرا سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، چوتھے وہ جانور جس کی ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو وہ حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو۔ ان کو غیر وقت ذبح
میں اولیاء کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے مگر ذبح کے وقت فقط اللہ کا نام ہی ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال اور طیب ہیں۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا